الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. اچھا جی، ماضی کی اقسام جو ہم نے پڑھی تھی اس کی ایک دفعہ ہم پھر دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. دیکھیں، ماضی بعید یعنی دور کا ماضی، بہت پہلے کی بات. ٹھیک ہے، ماضی بعید کیسے بنائیں گے؟ ماضی قریب اور پھر ماضی استمراری. ماضی قریب بعید کیسے بنائیں گے؟ شروع میں کانا لگائیں گے، کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ماضی لگا دیں گے تو ماضی بعید بن جائے گا، دور کی بات ہو جائے گی. کانا جمع ماضی، ماضی کا فعل ماضی. ٹھیک ہے، جیسے کان ذهب، وہ گیا تھا، وہ گیا تھا. اسی طرح جب ماضی قریب بنانا چاہیں گے تو اس سے پہلے، ماضی کے صیغے سے پہلے یا ماضی فعل ماضی سے پہلے آپ نے قد لگانا ہے. قد لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قد لگائیں گے تو ماضی کے اندر جو ہے اس کا ماضی قریب کی بات آپ کے سامنے آ جائے گی، ماضی قریب. اور قد ذهب تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ گیا ہے، یا اس کے اندر تاکید بھی پیدا ہوتی ہے، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے. تو اسی طرح ماضی استمراری کا کیا مطلب ہے؟ ماضی استمراری کا مطلب ہم کانا لگائیں گے مضارع کے ساتھ، یعنی فعل مضارع کے ساتھ ہم کانا لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ماضی استمراری. دیکھیں، کانا تھا کا معنی دیتا ہے تو مضارع کا معنی دیتا ہے. ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے، یعنی مستقبل کا معنی دیتا ہے، دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ماضی استمراری. ماضی استمراری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کام ماضی میں ہوا لیکن جاری رہا، اس وقت ہو رہا تھا. معنی کیا ہوگا؟ کان یکتب، وہ لکھ رہا تھا. یہ بہترین اس کی ترجمانی ہے، وہ لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی، وہ لکھا کرتا تھا اور پھر وہ لکھتا تھا. لیکن سب سے پہلا جو ترجمہ ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ لکھ رہا تھا. ماضی شکیہ، کانا ذہب جب ہم لگائیں گے تو وہ ماضی بعید میں چلا جائے گا. نہیں، ذہبو نہیں بنے گا نا، وہ کانو لگائیں گے پھر اس سے پہلے، کانو ذہبو. جی اچھا جی، اچھا جی. ماضی شکیہ، یکون جمع ماضی، ماضی کا صیغہ جب لگائیں گے تو شک کا معنی پیدا ہو جائے گا. یعنی شروع میں کانا کا مضارع لگائیں گے جو کہ ہوگا کا معنی دیتا ہے، لیکن ماضی جب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے یکونو کے ساتھ تو شک کا مفہوم ماضی کے اندر پیدا ہو جائے گا. کیسے؟ یکونو کاتبا، یکونو کاتبا. اب دیکھیں، یکونو کا مطلب ہوگا، کاتبا کا مطلب لکھا. ٹھیک ہے، اس نے لکھا. ٹھیک ہے، کاتبا کا مطلب اس نے لکھا، یکونو کا مطلب ہوگا. تو وہ پورا کا پورا وہی معنی آپ لے لیں تو یہ ماضی شکیہ بن جائے گا.
यकूनु कतबा, उसने लिखा होगा। ठीक है जी, या वो लिख चुका होगा, एक ही बात है। इसी तरह लअल्ला, इसके अपने अंदर शायद का मफहूम है, शक का मफहूम है। शक, शायद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो शक के लिए इस्तेमाल होता है ना। लअल्ला जब इस्म के साथ मिलाएंगे और फिर उसके बाद फेले माजी लगाएंगे जो कि खबर के तौर पर आएगा, तो उसके अंदर भी शक का मफहूम पैदा हो जाएगा। जैसे लअल्ल तालिबा कतबा, अब ये जुमला जुमला इस्मिया हो गया है क्योंकि इसके शुरू में लअल्ला लगाकर फिर इस्म लगाया गया, उसके बाद फेल लगाया। इस जुमले को हम जुमलाए फेलिया नहीं कहेंगे बल्कि जुमलाए इस्मिया कहेंगे। लअल्ल तालिबा कतबा, शायद तालिब इल्म ने लिखा होगा, क्योंकि उसके बाद फेले माजी आया है। तो काताबा जो है खबर के तौर पर आया है, ये जो काताबा है फेले माजी, ये खबर के तौर पर आया है। अच्छा जी, शायद तालिब इल्म ने लिखा होगा। उसके बाद है मुस्तकबिल शक्किया, यानी मुस्तकबिल के अंदर शक का माना पैदा कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। लअल्ला, शायद, लअल्ला का मतलब शायद, और उसके बाद इस्म, और उसके बाद फेले मुजारे। इसके अंदर माना, ऊपर हमने फेले माजी लिखा तो माजी का माना दिया, उसके अंदर शक था, यहाँ पे हम फेले मुजारे लगाएंगे तो मुजारे का माना देगा, और शक तो इस माने की वजह, इस लफ्ज की वजह से है, इसके अंदर शक का माना मफहूम मौजूद है। लअल्ल तालिबा यक्तुबु, शायद तालिब इल्म लिखेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जब लअल्ला के साथ जमीर लगेगी और फिर फेले मुजारे लगेगा तो उसकी आपके सामने कैफियत क्या आएगी? लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। अमूमी तौर पर हम तर्जुमा क्या करते हैं? ताकि तुम कामयाब हो जाओ, लेकिन असल में जो इसका तर्जुमा बन रहा है वो क्या है? लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। तुम ऐसे 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 ये अमाल कर लो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, या उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ। ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पर ताके का माना भी देता है। अच्छा जी, तो इसके बाद है जी, शायद कि तुम फलां पा जाते, या ये है कि कामयाब हो जाते। अच्छा जी, आगे है माजी की अकसाम। तो वो क्या है? यानी माजी की अकसाम के अंदर माजी शर्तिया, शर्त वाला मफहूम। लव का मतलब अगर भी देता है और काश का माना भी देता है। ये काश वाली जगह पे जहां पे आएगा वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है, दोबारा भी देख लेते हैं। लव जराता, अगर तू बुआई करता, लहसदता, तो आगे क्या है? जवाब शर्त। शुरू में क्या है? शर्त के लिए माजी, माजी शर्तिया, क्योंकि उससे पहले लव आया है, और उसके बाद फिर जवाब शर्त है। लव जराता, अगर तूने बुआई की होती, लहसदता, तो जरूर काटते। इसी तरह शर्त माजी बाईद, ये क्या है? लव काना, लव के साथ काना लगाकर फिर माजी लगाएंगे, वो तो आपको पता है ना। काना जब माजी के साथ लगता है तो फिर माजी बाईद हो जाता है, लव लगाएंगे तो इसके अंदर शर्त का मफहूम पैदा हो जाएगा। लव का, लव के साथ काना और फिर उसके बाद फेले माजी, क्या हो जाएगा? लव कुंता हफीज़ता, अगर तुम होते, हफीज़ता, याद करते, यानी अगर तुमने याद किया होता, दुरूसा का अपना सबक, लनजहता, तो जरूर कामयाब होता। तो ये जो क्या है? ये जवाब शर्त है, और ये क्या है? हफीज़ता शर्त है। ठीक हो गया? अगर तूने अपने असबाक याद किए होते तो जरूर कामयाब होता।
شرط ماضی استمراری، اس کے اندر کیا ہے؟ لو کا جمع کانا اور جمع مضارع. آپ کو پتا ہے کانا جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ماضی استمراری بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ہم شرط کا مفہوم پیدا کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لو کنت تحفظ، اگر تم یاد کرتے رہتے یا یاد کر رہے ہوتے دروسا کا اپنے اسباق لنجحت، تو لازماً تم کامیاب ہو جاتے. تو آگے جواب شرط ہے، اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو ضرور کامیاب ہوتا. یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آ گئی ہیں. آگے کیا ہے؟ ماضی تمنی یا تمنائی. اس کے شروع میں بھی ہم کیا لگائیں گے؟ لو. اب یہ لو جو ہے کاش کے معنی میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے اندر تمنا پائی جا رہی ہے نا. لو کے ساتھ جب ماضی لگائیں گے ڈائریکٹ، پہلے تو نہیں تھا نا ماضی ڈائریکٹ، اب ماضی کا فعل لگائیں گے تو جواب شرط کے بغیر کاش کے معنی دے گا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. ٹھیک ہے جی، تمنا ہے اب اس کے اندر، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. ماضی تمنائی لیتا. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لیتا لگا لیں. لیتا کا مطلب ویسے کاش ہے، اور اس کے ساتھ پھر آگے فعل ماضی. لیت زیدن نجحا، کاش زید کامیاب ہو جاتا. لیتا جب ضمیر کے ساتھ اور ساتھ ماضی فعل ماضی لگائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یا لیتنی نجحت، کاش میں کامیاب ہو جاتا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے کافی ساری مثالیں وغیرہ ساری دیکھ لی ہیں، یہ سارا ہم نے دیکھ لیا تھا. وہ جو چیزیں ہیں جو اصل تھیں وہ میں نے آپ کو دہروا دی ہیں. کل ہم پھر انشاءاللہ دہرائیں گے تاکہ یہ پکی ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک ہی دم زیادہ قواعد آئے ہیں تو بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتے ہیں. 2-3 دن ہم اس طرح دہرائیں گے تو انشاءاللہ پکے ہوتے چلے جائیں گے. یہ اب ہم اپنا جو آج کا سبق ہے وہاں تک پہنچتے ہیں. تو یہ ہے مضارع کے تغیرات. ہم نے پڑھے تھے اس کے اندر رفع نصب جر، تو وہ تو اسماء ہے نا. اب یہاں پہ یہ افعال ہیں. فعل کے بھی تغیرات ہوتے ہیں، یعنی فعل بھی رفع نصب اور جزم ہوتا ہے یعنی اس کی تیسری حالت جزم کی ہوتی ہے. پہلی حالت رفع کی، دوسری حالت نصب کی، اور پھر تیسری حالت جزم. دیکھیں فعل مضارع معرب ہے، اس لیے یہ مرفوع منصوب اور مجزوم ہوتا ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں، ماضی کا جو فعل ہے نا وہ مبنی سمجھ لیں، اس کے ہم جو ہے تغیرات نہیں پڑیں گے. اب مثال کے طور پر فتحہ ہے تو وہ رفع کی حالت میں بھی فتحہ، نصب کی حالت میں بھی فتحہ، اور جر کی حالت میں بھی فتحہ، اور جو ہے اس کے اندر ساری کیفیت اسی طرح کی. جبکہ مضارع کے اندر ہم تغیرات پڑھتے ہیں، یعنی مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا، اور مجزوم بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کے اندر دیکھیں گے مضارع مرفوع رفع کی حالت میں. دیکھیں یفعل، یفعلان، یفعلون، یہ رفع کی حالت میں آپ کے سامنے آواز آ رہی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں پہلا جو صیغہ ہے نا فعل تھا نا، فعل یفعل. اب یفعل کا پہلا صیغہ کیونکہ واحد ہے تو اس کے ساتھ پیش سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ رفع کی حالت ہے. اچھا یفعلان، یہ نون بتا رہی ہے کہ یہ نصب کی حالت ہے، یہ نون اعرابی کہتے ہیں اس کو، یفعلان. اور پھر یفعلون، یہ بھی نون اعرابی کہلا رہی بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت جو ہے رفع کی حالت میں ہے. یعنی یہ تینوں جو افعال ہیں یہ رفع کی حالت میں ہے اس وقت. ہم نے تو گردان اٹھائی ہے نا. یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی وہ دو مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. اونا کی آواز آ رہی ہے نا، اور یہاں پہ آنی کی آواز آ رہی ہے تو یہ ان کی رفع کی آواز ہے. اچھا اب ان کی اگر یہ ہم
نصب یا جر میں یہ اگر اس فعل چلا جاتا ہے تو پھر یہ نون اعرابی گر جائے گی بس. اور یہ جو شروع والا ہے یہ اسی طرح اس کے اوپر زبر آ جائے گی، نصب کی حالت میں بھی زبر اور جر کی حالت میں یعنی جزم کی حالت میں جزم آ جائے گی، اوپر جزم آ جائے گی تو یہ مجزوم ہو جائے گا. یہ ہم انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی. تفعل، تفعل، تفعلانی، تفعلو. تو ایک مذکر کرتا ہے یا نہیں، تو ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. تفعلانی، تم دو مؤنث کرتی ہو یا نہیں، وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، وہ دو مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی، وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی. اب آپ دیکھیں تفعل، تو ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلانی، تم دو مذکر کرتے ہو یا کرو گے. اور تفعلون، تم سب مذکر کرتے ہو یا کرو گے. اور تفعلین، تم ایک مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. تفعلانی، تم دو مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. اور تفعلنا، تم سب مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. افعلو، میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں یا کروں گی. اسی طرح نفعلو، ہم دو کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اب آپ دیکھ لیں آخری حرف پر ان کی پیش ہے، یعنی یہ جو واحد ہیں، واحد ہیں، ان کا تو اعراب حرکت سے ظاہر ہوگا. یعنی اگر نصب کی حالت میں یہ جائیں گے تو یفعلا بن جائے گا، تفعلا بن جائے گا، تفعلا بن جائے گا، افعلا بن جائے گا اور نفعلا بن جائے گا. اور اگر یہ جزم تیسری اس کی جو ہے جو اعرابی حالت ہے تو وہ کیا ہوگی، جزم. تو مجزوم ہوگا تو اس وقت یہاں پہ جزم آ جائے گی. تفعل، اپنا یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. لیکن اگر یہ درمیان والے جن کے ساتھ نون اعرابی لگی ہوئی ہے یہ والے، تو یہ اگر نصب یا جر کی حالت میں جائیں گے تو بس ان کی اعرابی حالت گر جائے گی، یہ نون گر جائے گی. اس کو کہتے ہیں نون اعرابی. یہ گر جائے گی تو یہ نصب کی حالت میں ہوں گے یا جر کی حالت. اچھا یہ جو نون ہے نا یہ نون نسوہ کہلاتی ہے، یہ بھی نون نون نسوہ کہلاتی ہے. تو یہ دونوں نون نون اعرابی نہیں ہے، یہ نہیں گریں گے. آپ ایسے سمجھیں یفعلنا اور تفعلنا جو ہے یہ مبنی اسماء میں سے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. یعنی جیسے مبنی اسماء ہوا کرتے تھے نا، یہ مبنی افعال ہیں، افعال کے سیغے ہیں. اب ہم ان کو دیکھتے ہیں دوسری تبدیلی کیا آتی ہے. دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جن کو یہ اب کلر کیا گیا ہے ان کی نون اعرابی گر جائے گی نصب یا جر کی حالت میں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا یفعلنا، تفعلنا، یہ دو سیغے ایسے ہیں جن کی نون اعرابی نہیں گرتی. اچھا اب آپ دیکھیں یہ نصب کی حالت میں منصوب ہو کر آئے ہیں تو پھر کیسے بن گئے، یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا. دیکھیں یفعلا، یفعلا نہیں تھا نا، نون اعرابی گئی. یفعلو، یہاں پہ واو ہمیں واو ساکن بتا رہی ہے، یہ اب اس وقت جو ہے یہ جمع کا اسم ہے. اور یہ آ، یفعلا، آ، یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ اس وقت یہ تسنیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر واحد ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یفعلا. آگے الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یفعلا یہ دو ہے، نون اعرابی یہاں پہ تھی وہ گری ہوئی ہے، ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے. تفعلا، تفعلا، تفعلنا. اپنا یفعلنا آپ کو میں نے بتایا تھا یہ نون اعرابی نہیں ہے اس کی، یہ نون اعرابی نہیں ہے، نون نسوہ ہے تو یہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. تفعلا، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، افعلا، نفعلا. اب ہم نے مضارع منصوب دیکھ لیا، پھر اس کے بعد کیا ہے مضارع. دیکھیں جن کو کلر کیا گیا ان کی نون اعرابی گر گئی. یہاں پہ دیکھیں تفعلینا تھا تو نون اعرابی گیا تو تفعلی بچ گیا خالی.
اب دیکھیں مجزوم کی نشانی، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. دیکھیں یفعل نہ وہ ویسے کا ویسا ہے، یہ مبنی اپنا جیسے اسماء ہوتے ہیں ویسے مبنی فعل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ویسی کی ویسی، یعنی جزم کی حالت میں بھی انہیں اعرابی نہیں ہے بس، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھی تفعلین کی بجائے تفعلی ہے بس. یہ کلر والے سارے وہ افعال ہیں جن کی نون اعرابی گر گئی. اب ہے جی نواصب مضارع. یہ میں اب ٹائم تو ہمارے پاس اچھا خاصا ہے، تو یہ ہم جو ہے یہ بھی ٹاپک دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر دہرا لیں. ایسے حروف جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے ہم ابھی حروف دیکھ لیتے ہیں جو مضارع کو منصوب کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے حروف جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. پہلا حرف کیا ہے؟ لن. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مضارع کو، فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. ان، ان بھی جو ہے مضارع کو منصوب کرتا ہے. اور اس کے بعد اذن، اذن کا لکھنے کا اس کے دو طریقے ہیں. اذن اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اذن اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. جب دو زبر آئیں گی تو اذن بن جائے گا. آپ کو پتا ہے دو زبر جہاں پہ بھی آتی ہیں اس کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہوتا ہے. کئی، کئی بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد میں آنے والے فعل کو مجزوم اپنا منصوب کرتا ہے. نواصب مضارع بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. حتی یہ بھی کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. اور اس کے بعد لی، لام زیر لی، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی مضارع کو منصوب کرتا ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ 6 حروف آ گئے ہیں جو مضارع کو منصوب کرتے ہیں. اب آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے. لن کا مطلب ہرگز نہیں، ان کا مطلب کہ، اور اذن کا مطلب جب تو، کئی کا مطلب تاکہ، اور حتی کا مطلب یہاں تک کہ، اور لی کا مطلب تاکہ. اب دیکھیں مثال، لن یفعل، دیکھیں لن یفعل، اگر یہ نن لگا ہوا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یفعل. ٹھیک ہے، لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اذن تفرحو، اذن تفرحو، اس نے کیا کیا ہے؟ تفرحون کی بجائے تفرحو رہنے دیا، نون اعرابی گر گئی. اذن تفرحو، تب تو تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی تم سب خوش ہو جاؤ گے. اذن اس طرح بھی لکھا جا سکتا تھا، اذن، اذن تفرحو، تب تو تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی تم سب خوش ہو جاؤ گے. امرتہ، اس کا حکم، ان یذهب، دیکھیں یذهب تھا، یذهب ان کی وجہ سے یذهب ہو گیا. اچھا، امرتو میں نے حکم دیا، ہو اسے، ان کہ یذهب ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے یذهب یذهب ہو گیا. میں نے حکم دیا اسے ان یذهب، اب ہم ان یذهب نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ ان یذهب. یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام بالغنہ بھی ہوتا ہے، ادغام بلا غنہ بھی ہوتا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ، یعنی ادغام بھی کریں گے ہم، غنہ بھی کریں گے. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ امرتہ میں نے حکم دیا اسے،
ان یذهب کہ وہ جائے، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے۔ آگے ہیں جی مثالیں قرآن مجید، یہ ہم مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آج ٹائم ہے۔ لن تنالوا البر، لن تنالون اصل میں تھا، اصل میں کیا تھا؟ تنالون، لن کے لگنے کی وجہ سے تنالون کی بجائے تنالو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز نہیں پوچھ سکتے برا نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ خرچ کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، تو خاص طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بہت اہم ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ بچی کوئی بھی گھر کا بندہ کوئی بھی بیمار جب ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کار مسلمانوں کا یہ ہے کہ اس کے علاج کرنے سے پہلے آپ دو کام ضرور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے صدقہ دے دیں فوراً۔ اب صدقہ ہمارے سامنے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی 1000 2000 کوئی زیادہ رقم ہو تو میں صدقہ دوں، تو میں یہ 5 10 روپے کیسے میں صدقہ دوں؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت صدقہ دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ گھر میں ایک باکس بنا لیا جائے یا کوئی اس طرح کا ترتیب ہو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کو اگر نزلہ ہوا ہے، زکام ہوا ہے، تو اس کا بھی آپ پیسوں کا انتظار نہ کرتے رہیں کہ زیادہ آئیں گے، جتنے آپ کے پاس وسعت اس وقت ہے وہ آپ اس وقت صدقہ نکالیں، اور پھر اگلا کام کیا ہے؟ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ تو اس کے بعد پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا سنت عمل ہے، دیکھیں، لیکن سنت عمل ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو بڑے دلائل دیتے ہیں کہ بھائی دوائی سنت ہے، لیکن جو پہلے 2 سنت عمل ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ ہم اگر سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اصل میں حقیقی طور پر ہماری دنیا کی بھی جو کامیابی ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ لے جی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز نہیں نیکی کو پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ اچھا، خرچ کرنے کا ہمارا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، جبکہ نیکی کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا جو مال ہے وہ بڑھتا ہے پھر، اور اللہ رب العزت پھر بڑھاتے ہیں۔ بڑھانے کا اللہ کو پتہ ہے کیسے بڑھاتا ہے۔ انسان کا جو رزق ہوتا ہے اس کے اندر اگر برکت آ جائے تو تھوڑا مال بھی اس کے زیادہ کام آ جاتا ہے۔ تھوڑے مال کے اندر جب برکت ہوتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی، اور وہ ایمان والوں کو، جو لوگ وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو نظر آتی ہے، ہر بندے کو وہ نظر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو تجربہ کر رہا ہے، جو وہ قربانی کر رہا ہے، وہ برکت صرف اور صرف اسی کو نظر آئے گی۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، ان یضرب، ان نے کیا کیا؟ بعد میں آنے والے فعل کو منصوب کر دیا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان نے بعد میں آنے والے فعل کو جو ہے منصوب کر دیا۔ اسی طرح کئی نسبحک کثیرا، کئی نے کیا کیا؟ نسبحو کو نسبحا کر دیا، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں، خوب تسبیح بیان کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ، اب دیکھیں لن نے کیا کیا؟ ترضا، اب ہم نے کس سے دیکھنا ہے؟ ترضا تو ایک جیسا رہتا ہے، ترضا تو راضی ہو جا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں اب ترضا جو ہے کیونکہ مبنی ہے تو یہ اسی طرح رہے گا، لن کی وجہ سے ترضا اسی طرح ہی رہے گا۔ ولن ترضا، اور آپ ہرگز نہیں راضی کر سکتے، نہیں، آپ سے ہرگز نہیں راضی ہو سکتے، عن کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا، حتی یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کر لیں، ملتہم
کے دین کی یا ان کی ملت. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا. کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود. یہ آج ہم بھی اس چیز کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. یہود ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جتنے بھی ہم کوشش کریں. وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی ہی کرنا شروع کر دیں. تو اگر پیروی کر لیں گے تو پھر تو ایک جیسے ہو گئے، وہ تو پھر انہی کے ہی بھائی بن جائیں گے. تو پھر کیوں نہیں وہ تسلیم کریں گے ہمیں. تو جب تک ہم اپنے اللہ کی فرمانبرداری میں ہیں اس وقت تک وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں. اسی طرح لیشترو، اب دیکھیں لی نے کیا کیا؟ یشترون کو یشترو کر دیا. لی نے کیا کیا؟ یشترون کو یشترو کر دیا، یعنی انہوں نے اعرابی اس کی گر گئی. یشترو، تاکہ وہ خریدیں، بھی ثمنا قلیلا، اس کے بدلے تھوڑی قیمت، تھوڑی قیمت، تاکہ وہ خریدیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت. لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہ لوگوں پر. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا فرمایا؟ امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں. تو گواہ کیسے ہوں گے؟ ہم اپنا کام صحیح کریں گے تو گواہ بنیں گے نا. لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو گواہ بنیں گے. پھر قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میں نے اپنے تئیں جو میرے ذمے تھا، جو میری وقت تھی، طاقت تھی، وہ میں نے کر دیا. اب میں نے ان تک جو ہے اللہ کے رسول کا اور تیرا پیغام پہنچا دیا. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے والے لوگوں تک انہوں نے پہنچایا ہے کہ نہیں. تو اس طرح ہم درمیانی امت ہیں، پیچھے سے ہم نے لیا، آگے ہماری ذمہ داری ہے پہنچانے کی. تو آگے ہم پہنچا دیں گے، اور آگے والوں کی ذمہ داری ہوگی وہ آگے والوں کے تک جو ہے پہنچائیں گے. تو اس طرح جو ہے یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک چلا ہے. آج دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے، پیچھے والے جو امت وسط یعنی درمیانی امت جن کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے ہم تک منتقل کی، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے ہم منتقل کریں. لیں جی، جوازے میں مضارع ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کی جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کی بھی دہرائی کرتے ہوئے، کیونکہ قواعد تھوڑے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، وہ ذرا زیادہ آتی ہیں تو بعض دفعہ انسان کے اوپر وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ ساتھ بار بار کریں گے. اور آپ لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ سلائیڈز جو ہے آپ کو میں دوبارہ بھیجتا ہوں ابھی. تو آپ نے اگر کاپی نہیں کروائیں تو کاپی کریں، اور پھر جو ہے جو ہم نے سلائیڈز پڑھی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر، ایک دو دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ ان کو غور سے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی جائیں گی اور ذہن میں بیٹھنا بھی شروع ہو جائیں گی. تو آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حاضری ضرور لگانی ہے. جی میں ابھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.